بسم الله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق و تیسیر سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کا مطالعہ دوسرے پارے کے اختتام تک مکمل کر لیا تھا. آج تیسرے پارے سے اس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. ایک مضمون جو ہم نے پہلے پڑھا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ رسولوں کے مابین ہم تفریق نہیں کرتے. یہاں پر دوسرا مضمون واقع ہوا تفضیل بین الانبیاء. اس کا عنوان ہے تفریق بین الانبیاء اور اس کا عنوان ہے تفضیل بین الانبیاء. تفضیل کا مطلب ہے کسی کو کسی پر فضیلت دینا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فضیلت کا اثبات فرما رہے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. ایک انبیاء اکرام علیہ السلام کا درجہ ہے. انبیاء میں سے وہ جو کہ رسالت سے بھی سرفراز کیے گئے ان کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے انبیاء پر. رسول وہ کہلاتے ہیں کہ جن کو صاحب کتاب بنایا گیا اور جن کو کسی خاص کام کے ساتھ خاص قوم کی طرف متعین کر کر بھیجا گیا، انہیں رسول کہتے ہیں. وہی انبیاء میں سے منتخب شدہ ہوتے ہیں. پھر رسولوں میں بعض اولو العزم ہیں جن کا آگے چل کر ہم تذکرہ پڑھ لیں گے. اولو العزم من الرسل، وہ رسول جنہوں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے جن کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے. پھر تمام رسولوں کے سردار بنائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبت ہیں آپ، کہ آپ پر سلسلہ نبوت اور رسالت دونوں کو مکمل کر دیا گیا اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو تا قیام قیامت حتمی ہدایت نامے کے طور پر محفوظ کر دیا گیا اور آپ کی تعلیمات کو تا قیام قیامت آنے والے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور آپ کی شریعت کو بقیہ تمام پچھلی شریعتوں کے لیے ناسخ یعنی منسوخ کر دینے والا قرار دیا گیا کہ یہ شریعت نے آ کر پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب جو بات چلے گی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی چلے گی تا قیامت. پھر روز قیامت بھی آپ کو اللہ نے خاص مقام مرتبہ عطا فرمایا، اور اس روز بھی جب کہ ساری نوع انسانی پریشان ہوگی اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے گا. لوگ جا کر اس بات کی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، اپنے نبیوں سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور حساب و کتاب کا آغاز ہو جائے. سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا اور حال بے حال ہوگا ہر ایک کا. اس موقع پر ہر نبی یہ کہیں گے کہ میں تو اس بات سے عاجز ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب آج جس قدر بھڑکا ہوا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، تو میں تو کسی بات کے کہنے سے عاجز ہوں، اور اپنا اپنا عذر بیان کریں گے. اس موقع پر پھر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس روز میں ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی، ایسی تعریف بیان کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. اور لواح الحمد یعنی حمد کا جو جھنڈا ہے وہ اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا عرش کے پائے پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پاس. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا. تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عامہ، شفاعت عامہ سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، اور یہ بھی ایک بڑی راحت کا سامان ہے. اس اعتبار سے آپ کی رحمت عام ہے، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، چرند پرند پر بھی، اور کل نوع انسانی پر بھی اور کل مخلوقات پر بھی.
ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی آج زیر بار ہے اور محتاج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جس طرح مسلمانوں کو مکلف بنایا گیا، وہ چیزیں جن کو ہم چرند و پرند کہتے ہیں، حشرات کہتے ہیں، اسی طرح سے جانور ہیں اور بقیہ جو معدنیات ہیں، معادن ہیں، یہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ میں ان پتھروں کو آج تک پہچانتا ہوں جو آغاز رسالت میں مجھے جھک جھک کر میں ان درختوں کو آج بھی پہچانتا ہوں جو آغاز رسالت میں مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان پتھروں کو بھی کہ جو ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح سے کبھی جو ہے وہ اونٹ کے بچے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا شکوہ کیا، تو جانوروں پر بھی آپ کی رحمت عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمین سب پر عام ہے۔ آپ کو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو، یعنی فوقیت نہ دو بقیہ انبیاء پر۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا بیان ہے جب تک اس بات کو متعین کر کر بتا نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت مطلقہ حاصل ہے، تو آپ نے فرمایا اس طرح سے مجھے فضیلت نہ دو بقیہ انبیاء پر، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ پہ فضیلت نہ دو، یہاں تک کہ حضرت یونس پر مجھے فضیلت نہ دو۔ اس روایت حدیث کا مطلب یہ باقی ہے کہ ایسی فضیلت کا بیان کرنا جس سے بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین یا تنقیص ہوتی ہو، یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کسی اور کی تنقیص کرنا اور توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ عقیدہ رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت مطلقہ، کامل فضیلت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ ہماری عقیدہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا، جس کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے اور بہت سی روایات حدیث ہیں جس میں آپ نے اس کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر بھی فضیلت عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انا سید البشر یوم القیامہ، روز قیامت میں تمام نوع انسانی کا سردار ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ولا فخر، یہ بات میں بطریق فخر نہیں کہہ رہا، اپنا فخر جتلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بھی اس کی میں شرح عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اصل میں ان اعتقادات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے اور آپ کو مامور کیا گیا کہ آپ یہ باتیں نوع انسانی تک پہنچا دیں، تو یہ بھی پہنچانا از قسم اس رسالت کے تھا، از قسم ان احکامات کے تھا، تو آپ نے پہنچا دیا بطریق فخر نہیں بلکہ بطریق اطلاع۔ تو اب قوم کے لیے، امت کے لیے ماننا بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر افضل ہیں۔ فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ جزوی فضیلت تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذکر ہوتی ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا خاص نعمت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جن سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ سے خاص کلام کا معاملہ پیش آیا تو اس کو ذکر کیا گیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بعض پر بلند کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا کا معجزہ دیا گیا کہ آپ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور واضح معجزات عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے عطا کیے، جس میں سے یہ بات بھی تھی کہ وہ حیت بناتے تھے پرندے کی اور اسے پھونک مارتے تھے وہ زندہ اڑنے لگتا تھا، اسی طرح سے مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو زندہ کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت جبریل سے ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو باہم جھگڑا نہ کرتے یا قتل و قتال نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے۔ من بعدہم سے مراد ہے رسولوں کے بعد، یعنی ان کے امتی پیروکار۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، ولیکن اختلفوا، مگر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی امتیوں نے اختلاف کیا، قوم والوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، بعض ایسے تھے جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور بعض ایسے ہوئے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ باہم اختلاف نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس کی حکمت میں اسی طرح سے تھا کہ اختیار دیا جائے، جو چاہے وہ مانے، جو چاہے وہ انکار کرے، تاکہ آزمائش کا مقصد پورا ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، ایک ایسا دن آ جائے، خاص دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ روز قیامت کی ہولناکی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اس دن کی کہیے کہ
بے باک ہوگا معاملہ، فیصلے سارے کھلے کیے جائیں گے، فیصلے سارے واضح ہوں گے، اس دن کوئی کسی پر اثر انداز نہ ہو سکے گا بغیر اللہ کے اذن کے۔ لا بیع فیہ، اس روز کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی کہ آج دنیا میں عدالتوں میں جو کچھ چلتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ دے کر چھوٹ جائے گا، کچھ طرفداری کام آ جائے گی، کچھ سفارش کام آ جائے گی، کوئی بااثر ہونے سے، کسی کے حکمران ہونے سے، کسی کے بااثر ہونے سے اس کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے، ایسا کوئی فائدہ اس دن ہونے والا نہیں۔ دنیا کی عدالتوں پر اور یہاں کی حکومتوں پر روز قیامت کو قیاس نہ کرنا۔ لا بیع فیہ، اس روز کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ یہ جو خلا ہے دوستی، یا مراد کیا ہے اس کی کہ نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی، قرآن حکیم اس کو بعد میں بتاتا ہے کہ الا المتقون، تقوی والوں کی دوستی کام آئے گی۔ مطلب کیا ہے؟ برحق کام آئے گی، ناحق کام نہیں آئے گی۔ اللہ پر کسی کا زور نہیں چلے گا، بلکہ یہ کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے وہاں نیکوکار لوگوں کی دوستی کام آئے گی، اور ان کے لیے شفاعت باطلہ کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ ولا شفاعہ جو فرمایا، شفاعت دو طرح کی ہے، ایک شفاعت باطلہ ہے، ایک شفاعت حقہ ہے۔ شفاعت باطلہ وہ ہے کہ جس کی نفی قرآن و سنت میں آئی ہے، اور شفاعت حقہ وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں آتا ہے، کہ جیسے حدیث میں ذکر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، قرآن کی حدیث میں ذکر آیا اللہ سبحانہ و تعالی شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح سے نیکوکار لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، نیک اعمال شفاعت کریں گے۔ اور جب سب شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ ہر ایک نے سفارش کر لی اور بہت سوں کو جہنم سے چھڑوایا، یعنی برحق سفارش۔ اور برحق سفارش اور شفاعت کیا ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں گے یہ اختیار دیں گے اس کے اعزاز و اکرام کے لیے، کہ وہ شخص سفارش کرے، جس کو اللہ بخشنا چاہیں گے اس کے لیے سے بہانہ بنا لیں گے کہ اب یہ شخص سفارش کرے اور اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اختیار تو کلیتاً اللہ کا ہے، اعزاز بعض مقربین بارگاہ کا اس کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ کوئی سفارش نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ باطل سفارش نہیں ہے، اور جو برحق شفاعت ہے وہ شفاعت بہرحال ہے، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں مبارکہ میں ذکر ہوتا ہے اس بات کا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی واقع ہوئی یہاں پر، جس کو آیت الکرسی اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کے عرش و کرسی کا تذکرہ آیا، اور یہ عظیم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی، اپنی فضیلت کے اعتبار سے افضل ترین یا عظیم ترین آیت ہے، اور اس بات کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ترین آیت قرار دیا قرآن حکیم کی۔ اور اس میں حفاظت کا سامان بھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت پر فرشتے مامور ہو جاتے ہیں۔ جو آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے، یہ فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ اس کے اور موت کے اس کے اور جنت کے مابین صرف موت حائل ہے، یعنی اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اس عمل کے برکت سے۔ اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی شے کی حفاظت مقصود ہو تو اس موقع پر بھی اس آیت کا پڑھ کر دم کرنا یا پڑھ کر اس کو وسیلہ بنانا حفاظت کا، یہ بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ سے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ الحی کا مطلب ہے ایسا زندہ جس سے موت آنے والی نہیں، اور ایسا زندہ کہ جس کی حیات کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، ذاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر یہ الحی کے معنی درست آتے ہیں۔ القیوم، اور ایسے قائم ہے، قائم بذات ہے کہ اس کو کوئی قیام عطا کرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کا قیام یعنی اس کا قائم ہونا، اس کا کھڑا ہونا، یہ زائل ہونے والا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ سے آپ زندہ ہے، آپ سے آپ زندہ رہے گا۔ بلکہ ساتھ ساتھ یہ معنی بھی ہے کہ تمام مخلوقات کی حیات وہ اس سے وابستہ ہے، اس کے دیے سے حیات حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ان معنی حی میں، الحی میں اور القیوم میں کوئی شریک نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں آتی اسے اونگ اور نہیں نیند، اس سے بھی وہ پاک ہے۔ یہودیوں نے چونکہ ایسے تصورات بنا رکھے تھے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور 7ویں دن پھر آرام کیا، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے تو نیند بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے، یعنی ملکیت بھی اسی کی ہے، استحقاق بھی اس کا ہے، جب چاہے جس کے ساتھ جو کرے اس کو سزاوار ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو سفارش کرے اس کے حضور، الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے۔
یعنی کسی کو یارہ نہیں، کسی کو دم نہیں، کسی کو طاقت نہیں کہ وہ اپنی ذات میں سفارش کرے. ہاں جس کو اللہ اجازت دے وہ سفارش کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی ماضی، حال، مستقبل، سارا علم اس کے پاس آنے واحد میں موجود ہے. اللہ کا علم کامل ہے، علم بھی ذاتی ہے. اس کے علم کی صفت بھی یہی ہے کہ ہمیشہ سے ہے. اس کا علم ماضی پر بھی محیط ہے، مستقبل پر بھی محیط ہے، اور حال سے بھی واقف ہے. اور کسی کے کرنے سے کچھ اس کے علم میں نہیں آتا، ہر ایک کے کیے سے پہلے اس کے علم میں ہے. اس کا علم الان کما کان، جیسا اس وقت ہے ویسے ہی ہمیشہ تھا. مراد کیا ہے کہ اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. جو چیز کامل ہو اس میں کمی اور اضافے کا تصور نہیں ہوتا. تو اللہ کا علم بھی کامل ہے. یہ سارے اعتقادات ہیں مسلمانوں کا عقیدہ. عقیدہ صحیحہ، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ باتیں ہیں، اور یہ قرآن حکیم کی آیات بینات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ماخوذ ہیں، اور عقیدے کی کتابوں میں امت کے علماء نے اس کو محفوظ کیا ہے، مرتب کیا ہے. ایک کتاب جو کہ اردو میں لکھی گئی ہے عقائد اہل السنہ والجماعہ کے عنوان سے، اس کا پڑھنا مفید ہے انشاءاللہ. اور وہ باتیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس پرفتن زمانے میں ان عقائد کا ماننا اور جاننا وضاحت کے ساتھ، بعض جگہوں پر دلائل کے ساتھ، یہ بھی مفید ہے. تو وہ اس کتاب میں موجود ہے. مفتی طاہر مسعود صاحب کی کتاب ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ. اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، بہت مفید چیز ہے. فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی ایسا نہیں، ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا. یعنی جس کو اللہ علم نہ دینا چاہے اس کو علم نہیں ملتا، اور جس کو اللہ دینا چاہے اس کو ملتا ہے. آگے اسی استثناء کا بیان ہوا، الا بما شاء، جتنا اللہ نے چاہا یا جس کو اللہ نے چاہا علم عطا فرمایا، یعنی جو اللہ چاہے. تو جو فرشتوں کو دیا گیا، جو انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا، وہ سب اللہ کے چاہنے سے دیا گیا. کسی کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے. جو کچھ غیب کے امور ہیں ہماری نسبت سے، جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے، وہ بھی اللہ کے علم میں کامل میں موجود ہے. اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں، اس کے لیے سب شہود ہے. اور جو کچھ ہماری نسبت سے غیب ہے وہ بعض انبیاء کو، بعض فرشتوں کو اللہ نے عطا فرمایا. اور کیا شک اس میں کہ اولین و آخرین میں جتنا علم کسی اور کو دیا گیا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو بہت سا علم ایسا ہے جو ہمیں حاصل نہیں، اور لوگوں کو حاصل نہیں، دیگر انبیاء کو حاصل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو ان معنی میں جو ہم سے غیب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ان معنی میں کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل. مگر جو غیب کی اصطلاح ہے، یعنی جس کو لفظ علم غیب کہا جاتا ہے اصطلاحاً، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ کا علم ہے. تو ایسا علم پھر رسول اللہ کو نہیں حاصل صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے جو اللہ نے عطا فرمایا عطا فرمایا. تو مطلق کہنا کہ عالم غیب، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم غیب نہیں ہے. ہاں کسی اور کی نسبت سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس میں کیا شک ہے. اور بہت سی روایات میں آتا ہے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا. ایک روایت بڑی عجیب و غریب مسند احمد کی، اور اس میں اس کی کوئی یعنی توجیہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی کوئی تعویل کر ہم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے. بس الفاظ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، اور اللہ نے پھر سوال کیا کہ یہ بتلاؤ وہ بتلاؤ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دست مبارک آپ کے سینے پر رکھا، اور اس کے بعد مجھے سارا علم عطا کر دیا گیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک خاص علم کی مقدار عطا کر دی گئی جو بقیہ کو حاصل نہیں. تو ان معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہر ایک سے بڑا ہوا، مگر بہرحال اللہ کا عطا کردہ ہے. عقیدے میں یہ بات ماننا ضروری ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. کرسی یعنی اس کا اقتدار. یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک کرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کو کرسی کہا گیا. کرسی کسے کہتے ہیں معلوم ہے، عرش کسے کہتے ہیں معلوم ہے. مگر یہ سمجھنا کہ جیسے انسانی کرسی ہوتی ہے، انسان استعمال کرتا ہے ویسی کرسی، یا جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہوتا ہے ویسا تخت ہے، یہ درست نہیں. وہ اللہ کی شان کے مطابق، اور وہ محتاج نہیں ہے اپنے بادشاہت کے لیے تخت و کرسی کا. بس فرمایا قرآن حکیم میں ہم ان الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں. مراد کیا ہے اس کی سمجھنے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا اقتدار ہے، اس کی قدرت ہے. اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کی قدرت اور اس کا اقتدار وسیع ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے، چھایا ہوا ہے آسمان و زمین کو. ولا یعودہ حفظہما،
اور اسے نہیں تھکاتی اللہ کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان و زمین کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے، العلی ہے، ہر ایک سے بلند تر ہے، متعال ہے، بلند و بالا ہے، العظیم ہے، نہایت عظمت والا ہے، اس کی عظمت کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے علیحدہ، فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کنڈے کو، لا انفصام لہا، وہ اس سے چھوٹنے والا نہیں، ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والے، خوب علم رکھنے والے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، یہ بھی آج جو جدت زدہ لوگ ہیں، یا کہیے کہ جو لبرلز ہیں، وہ اس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ بس اباحیت ہے، جو جیسے چاہے جیے، جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو، اور ہر طرح کی عیاشیوں میں پڑے رہو، اور اسلام کا کوئی ضابطہ تمہیں پابند نہ کرے۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے، اس کے شان نزول جو روایات حدیث میں نقل ہوئے ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب یہودیوں مدینہ منورہ کے رہنے والے قبائل اوس و خزرج، ان میں ایک توہم تھا، اور جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے پہلے ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور لاولد ہے وہ، اور بانجھ ہے، وہ یہ نیت کر لے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو میں اسے یہودی بناؤں گی، تو اس کے یہاں اولاد ہو جاتی تھی۔ یہ ایک توہم چلا آ رہا تھا اسلام سے پہلے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت سے اوس و خزرج کی اولاد وہ یہودیوں کے قبائل میں پروان چڑھ رہی تھی، جو ان کے جوار میں پڑوس میں رہتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہودی ہی پروان چڑھے، یہودی مذہب میں ہی بڑے ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے حوالے کر دیا ان کے۔ اچھا، اب جب یہودیوں کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے جنگوں کے بعد، اس موقع پر یہ جو بچے یہودیوں میں پروان چڑھے تھے، اصلاً یہ خون تھا اوس و خزرج کا، یعنی انصار قبائل کا، تو انہوں نے کہا ہم ان کو زبردستی مسلمان بنائیں گے، اور اب ان کو جانے نہیں دیں گے، یہ تو ہماری اولادیں ہیں، ان کو یہودیوں کے ساتھ یہاں سے جس طرح انہیں نکالا جا رہا ہے، ان کو جانے نہیں دیں گے، اپنے ساتھ روکیں گے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور بتایا گیا کہ تم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ جو تم نے غلطی کی تھی، پہلے ان کو حوالے کیا تھا تو اب یہ ان کے حوالے ہیں، ہاں خود مسلمان ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ معلوم ہوا لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے، کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک شخص داخل ہو چکا، اس نے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی اطاعت قبول کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا، قرآن حکیم کو اپنے لیے دستور حیات مان لیا، تو اب شریعت اسلامیہ کی پابندیاں اس پر جاری ہوں گی، اور چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا اسلام کو۔ سوچ سمجھ کر آیا تھا اور آ گیا، یہ نعمت حاصل ہو گئی، اب اس نعمت کا کفران کرے اس کی اجازت نہیں، ورنہ ارتداد کی سزا جاری ہوگی۔ اور اگر کوئی باہر ہے تو اس کو زبردستی اندر لایا بھی نہیں جائے گا، دعوت و تبلیغ ہوگا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے آمادہ کیا جائے گا، آتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی، اس کا اطلاق بھی اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح معصور تفاسیر میں ایک واقعہ اور درج ہے اسی آیت کے ذیل میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے ایک بڑھیا کو دعوت دی جو یہودی تھی اور جزیہ دے کر رہ رہی تھی مدینہ منورہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو دعوت اسلام دی اور کہا کہ تم کیا ہی اچھا ہو کہ اسلام قبول کر لو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ انا عجوز کبیرہ، میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں، والموت الی قریب، اور موت مجھ سے زیادہ قریب ہے، یعنی میں موت سے زیادہ قریب ہوں، اب اسلام لا کر میں کیا کروں گی، اب مسلمان کا ہو کر میں کیا کروں گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا، یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس سے اس کا اطلاق، تفسیر، معنی، مراد واضح ہو گئے۔ اب اس کے خلاف یہ معنی لینا کہ دین میں آزادی ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے، یہ غلط معنی ہوں گے، اور قرآن حکیم کی یہ آیت ان معنی سے بری ہے۔ آگے کی بھی یعنی سیاق و سباق کو بھی دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے، پہلے اللہ کی قدرت کا بیان آتا ہے، اس کی عظمت کا بیان آتا ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ یہ ضابطہ خداوندی ہے، لا اکراہ فی الدین، جو قبول کرے قبول کرے، اور جو نہیں قبول کرتا قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے تو واضح کر دیا ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر کر۔ یہ ایک طرح سے اعلان بیزاری ہے ان کج فہموں کے لیے جو باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے قبول نہیں کر رہے، اور وہ ہدایت کیا ہے، وہ اسلام کی ہدایت ہے۔ اسی طرح فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل ما عبد من دون اللہ،
ہر وہ شے جس کی بندگی کی جائے اللہ کو چھوڑ کر وہ طاغوت ہے، چاہے وہ نمرود ہو، فرعون ہو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ کسی شخص کو کی پرستش کی جانے لگے۔ ہاں بعض وہ ہستیاں ہیں جو کہ نیک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بعد والوں نے انہیں معبود بنا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کر لیا، تو وہ تو بری ہیں اس سے، تو ان کو طاغوت قرار نہیں دیا جا سکتا نعوذ باللہ۔ جیسے آج کل بعض احمق لوگ وہ اس آیت کا اطلاق کرتے پھرتے ہیں ان اولیاء کی قبور پر کہ جہاں کچھ لوگ جا کے سجدہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، تو اس قبر والے کو طاغوت کہنا بہت شرارت کی بات اور بہت حماقت کی بات ہے۔ وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو بری ہیں اس بات سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں اس شرک سے جو نصرانیوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا یا ان کے بارے میں گھڑ لیا، ایسے ہی وہ اللہ والے جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں وہ بری ہیں ان غلط حرکتوں سے، ان شرکیہ افعال سے، ان بدعات سے جو بعد والے ان کی قبروں پر کرنے لگ جاتے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے تو تھام لیا مضبوط کنڈے کو۔ العروۃ الوثقی کیا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اللہ کی یہ کنڈا ایسا مضبوط کنڈا ہے، یعنی اللہ کا دین جسے تھام لیا، اللہ کا سہارا جسے تھام لیا کہ یہ چھوٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ چھوٹ تو سکتا ہے، یعنی انسان خود چھوڑ دے اسلام کو اور اسلام کے احکامات کو اور اعلیٰ طریقے زندگی کو تو چھوٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنی مضبوط ہدایت اسلام کی صورت میں دی ہے۔ تو یہ لن فسام لہا، یہ اس سے علیحدہ ہونے والا نہیں، لن فسام لہا یعنی اس سے ٹوٹنے والا نہیں۔ فسام انفسام، وہ چیزیں الگ الگ تھیں اور ان کو پھر علیحدہ کر دیا، استعمال ہوتا ہے۔ فاطمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک کا انحصار دوسرے پر ہو، جیسے ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، تو جب دودھ چھڑواتی ہے تو اس کو انفطام کہتے ہیں، یعنی فاطمہ اس سے دودھ کا چھڑوا دینا، ماں کے دودھ پر انحصار تھا بچے کا۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا انفسام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ سے کسی خوف سے، یعنی ڈوبنے کے خوف سے کسی ایسی چیز کو تھام لے جس پر اب اس کی زندگی کا انحصار ہو جائے، کسی خوف سے بھاگے اور کسی امن میں آ جائے۔ تو جو کشتی میں کنڈے لگے ہوتے ہیں سائڈ پر جس سے کچھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی تھام لینے کے لیے انفسام، یعنی اس پکڑ لینے کے لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ فسامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے چھوٹ جانے کے لیے انفسام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس سے چھوٹنے والا نہیں، جیسے کوئی شخص سمندر میں ڈوبنے والا ہو، ڈوبا چاہتا ہو، اس کے ہاتھ کنڈا آ جائے مضبوط اور اس سے محفوظ ہو جائے، اسی طرح نوع انسانی گمراہی کے گڑھے میں گر رہی ہے۔ العروۃ الوثقی، یہ مضبوط کنڈا ہے۔ اس سے تمسک، لفظ تمسک میں بھی یعنی یہ کہیے کہ العروۃ الوثقی وہ شے ہے، اس سے پہلے لفظ تمسک استعمال کیا، اس میں بھی مضبوطی ہے۔ اور انفصام ان معنی میں کہ ایسی شے جس کو انسان چھوڑنا نہیں چاہ رہا اور پھر بھی چھوٹ رہی ہو، یا یہ کہ چھوڑنا نہیں چاہتا اس پر اس کا انحصار ہو، تو کہا کہ لن فسام اللہ، واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس شخص کو آپ جانتے ہیں، اس شخص کا واقعہ آپ کے علم میں ہے جس سے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت سے سرفراز کیا، تو بادشاہت دے رکھی تھی، یعنی نمرود کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کا بادشاہ تھا اور عراق کا وہ صدر مقام تھا، اور وہاں کے بادشاہوں کو نماردہ کہتے تھے۔ تو اس وقت جو نمرود تھا وہاں کا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، مکالمہ کیا، اس کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے، حاجہ کے معنی جھگڑا کیا۔ اس بنیاد پر یعنی سرکشی کیوں آئی اس کے اندر؟ اس لیے آئے گئی کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، اور یہ 2 دن کی بادشاہت کو سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا انکاری ہو گیا تھا، کافر تھا، اپنے خدائی اختیارات کا دعوے دار تھا۔ اذ قال ابراہیم، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب یعنی حقیقی رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کیا اس نے کچھ فہم نے کہ قید خانے سے 2 لوگوں کو بلایا، ایک وہ تھا کہ جس پر قتل کا مقدمہ تھا اور قتل ثابت ہو چکا تھا، اور اگلے دن اس کو پھانسی ہونے والی تھی، کہا کہ تو مرنے والا ہے، اس کو آزاد کر دیا اور کہا میں نے معاف کیا تمہیں، جاؤ۔ کہنے لگا یہ ہے مردہ کو زندہ کرنا۔ اور ایک دوسرا تھا جو کہ جس پر جو ہے وہ آزاد ہونا اس کا ثابت ہو چکا تھا، یعنی آزاد کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ کہنے لگا دیکھو یہ میں نے زندہ کو مار دیا، انا احیی و امید کے یہ معنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کج فہم آدمی ہے، تو اس کو ایسی چوٹ لگائی جائے جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو، اس کو ایک ایسا مسکت جواب دیا گیا۔ قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے
تم اسے ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دو، فات بہا من المغرب، اسے نکال کر دکھا دو مغرب سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے درباری بھی یہ بات جانتے تھے کہ اس شخص کے جو ابھی نمرود بنا بیٹھا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سورج نکلتا تھا مشرق سے اور غروب ہوتا تھا مغرب میں، تو یہ کس طرح سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نکالتا ہوں؟ اور اگر وہ یہ کہہ بھی دیتا کہ اچھا یہ تو میں کرتا ہوں، تمہارے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکال دے، تو اسے معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ایسا ہو جائے گا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس لیے وہاں وہ خاموش ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، پس ہکا بکا رہ گیا، مبہوت ہو گیا وہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا تذکرہ اس شخص کا، آپ کے علم میں ہے، آپ کے سامنے ہے، کیا دیکھا آپ نے اس کو؟ مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنے چھتوں کے بل، یعنی چھت زمین کو آ لگی تھی، یعنی بالکل تہس نہس ہو چکی تھی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا وہی خاویۃ علی عروشہا، اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قالا، یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جو بنی اسرائیل میں پہلے ایک ولی کی حیثیت سے اور بعد میں ایک نبی کی حیثیت سے معروف ہوئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے جب اس بستی کو دیکھا، وہ اپنے خچر پر سوار یہاں سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا تو رک گئے، فرمانے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے اللہ اسے زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد؟ یعنی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ نگاہ عبرت سے ہر چیز کو دیکھے۔ انبیاء کا طریقہ بھی یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے سے باہر اپنے صحابہ کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا مردار پڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون مجھ سے یہ 1 درہم میں خریدے گا؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مردار کون خریدے گا، یہ تو کسی قیمت کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جیفا ہے یعنی مردار، دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں کچھ بھی حقیقت ہوتی، اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ساری دنیا بھی کافروں کو مل جائے اور مسلمان محروم ہو جائے، ان کے ہاں غربت ہو، پسماندگی ہو، تب بھی مسلمان کامیاب ہے اور کافر ناکام ہے۔ آج کامیابی اور ناکامی کے معیارات ہی ہم نے بدل لیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی عمارتیں ہوں اور نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوں اور انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہو اور جی ڈی پی اچھی ہو اور جو ہے وہ پر کیپٹا انکم اتنا ہو تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے، تو آزمائش کا سامان ہے، جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی اسی طرح سے زمین پر جب سیاحت فرما رہے تھے تو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ نہیں، یہ اس بات اللہ کی قدرت پر استعجاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کے کمال کا یقین ہے۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مثال بنا دیا انہیں، فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر موت طاری فرما دی 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر انہیں زندہ کیا 100 سال تک۔ یہ بھی قدرت کی علامت تھی کہ وہاں پر وہ 100 سال تک مردہ پڑے رہے اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔ قالا، اللہ نے فرمایا کم لبثت، اب سوال کیا ان سے بتاؤ کہ یہاں کتنے عرصے تک تم پڑے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دن یا دن کا بعض حصہ، کچھ حصہ تھوڑی دیر کے لیے۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تم تو یہاں پر 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھو، کھانا کچھ گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سن جاتا ہے، تو ذرا اس کی طرف تو دیکھو۔ وہ شرابک، اور اپنے پینے کے سامان کی طرف دیکھو، یعنی جو کھانا اور پینا ان کے ساتھ زیادہ رات سفر میں موجود تھا، لم یتسنہ، وہ نہیں سڑا تھا۔ 100 سال گزر گئے اور وہ خراب نہیں ہوا۔ جو فوری خراب ہونے والی چیز ہے وہ بدستور، خلاف دستور اپنی جگہ درست ہے، اللہ کی قدرت کی علامت۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پر وہ سواری کر آ رہے تھے۔ ولنجعلک آیۃ للناس، کہ ہم بنا دیں گے اس کو لوگوں کے لیے نشانی، آپ کو بنا دیں گے، یعنی اس واقعے کو بنا دیں گے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی۔ کس بات کی نشانی؟ اللہ کی قدرت کی نشانی، بعث بعد الموت کی نشانی۔ وانظر الی العظام، وہ گدھا بالکل مر چکا تھا، ہڈیاں اس کی گل چکی تھی اور گلی ہوئی پڑی ہوئی تھی، حالانکہ گدھا وہاں سے کہیں جا سکتا تھا اور جا کر چر سکتا تھا، اور کھانا اپنی جگہ پڑے رہنے کی وجہ سے خراب ہونا چاہیے تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو دکھایا کہ جو عادی قدرت ہے اور عادی قوانین ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ گدھا وہاں پر مرا ہوا تھا اور اس کی ہڈیاں سڑ چکی تھیں، اور جو کھانا تھا وہ اپنی صورت پر موجود تھا۔ تو وانظر الی العظام، ذرا دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے کھڑا کرتے ہیں، واپس ابھارتے ہیں یعنی کھڑا کرتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور کیسے پھر اس پر گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں۔
یعنی اس کو پورا واپس زندہ بنا دیتے ہیں. فلما تبین لہ، اور جب ان کے سامنے یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے بھی آ گئی، یعنی واضح تو پہلے بھی تھی اعتقاداً، آج جو ہے مشاہدتاً بھی سامنے آ گئی، قال، تو فرمانے لگے اعلم، میں تو جان گیا اس بات کو، یعنی مجھے اب عین الیقین بھی حاصل ہو گیا، دیکھنے کا یقین بھی حاصل ہو گیا، پہلے علم کی بنیاد پر تھا. وان اللہ، وقال، قال، فرمانے لگے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر خوب قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، یعنی درخواست کی اپنے رب سے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھائیے کیسے آپ زندہ کریں گے مردوں کو. ارنی، سوال کس بات کا تھا کہ مجھے دکھائیے، یعنی یقین تو میں رکھتا ہوں، بلا دیکھے بھی بنا دیکھے بھی یقین رکھتا ہوں، یا اللہ دکھا دیجیے. اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ یقین، ازداد یقین، یقین میں اضافے کا سامان ہو جائے گا. انبیاء کرام علیہ السلام کو چونکہ یقین بانٹنا ہوتا ہے تو ان کو اور زیادہ عطا کیا جاتا ہے. ہر ایک کا عام یقین جو ہے وہ اعتقادی نوعیت کا ہوتا ہے، ان کو بعض آسمان و زمین کے ملکوت یعنی بادشاہت کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی علامات پردے ہٹا کر دکھا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھے ہوئے یقین کو لوگوں میں بانٹنے والے ہو جائیں. تو یہاں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، دکھائیے. قال، انہوں نے فرمایا، اب اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں، میں تو ایمان، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ کیوں نہیں، میں تو ایمان رکھتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مزید اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، مشاہدے والا اطمینان بھی حاصل ہو جائے، اعتقاد والا ایمان تو حاصل ہے. اور معلوم ہوا کہ یہ روش غلط نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرے، ہاں مگر عمل کرنا موقوف نہ ہو سوال کرنے پر یا سمجھ جانے پر. تو شریعت کے احکامات جو سامنے آئے ان پر انسان عمل کرنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ اطمینان کی کیفیت اللہ اس کے دل میں مزید پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ مشاہدے کی نہیں، تجربے کی بات ہے. اس کو کر کر دیکھ لے، آج کوئی شخص شریعت کا کوئی حکم مشکل لگتا ہو اور سنت کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو بغیر سمجھے ہوئے مشکلات کے باوجود کرنا شروع کر دیجئے، اللہ ایسی ایسی حکمتیں سجھائیں گے، اس کے ایسے ایسے فوائد خود آپ کے تجربے میں لے آئیں گے کہ اس کی حقانیت کی وہ ایک دلیل، ایک اندرونی دلیل، داخلی دلیل کے طور پر آپ کے لیے ثابت اور قائم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ آج بھی اپنے بندوں کے ساتھ بڑا وسیع ہے اور آج بھی اپنے بندوں کے ساتھ بالکل زندہ تعلق ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ ویسا تعلق قائم کرے. تو ان سارے یعنی تجربات سے، روحانی تجربات سے وہ گزرے گا. یہ کیا کہ دنیا کے تجربات تو ہمارے نقد ہوں، مگر دینی تجربات جو ہیں اس کو ہم صرف اپنی زبان تک رکھیں، اپنے دماغ تک رکھیں، ہماری کیفیات میں وہ نہ ڈھلے، تو محرومی کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ خوب محنت کرو، دین کے راستے میں مشقت کرو، یعنی تزکیہ نفس کی، طہارت نفس کی خوب مشقت اٹھاؤ تاکہ تمہارے لیے یہ تجربات حقیقی ہو جائے، یعنی تجربی ہو جائے، یعنی دین کی باتیں تجربات میں آ جائیں. اور آ جاتی ہیں اگر انسان کوشش کرے اس بات کی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پچھلے والوں تک موقوف تھی آج کسی کو عطا نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو کوئی سے بھی، فصرہن الیک، اور انہیں ذرا اپنے آپ سے مانوس کر لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزء، اور پھر اس کے بعد کسی ایک ایک پہاڑ پر ان کے اجزاء کو رکھ دو، یعنی لے کر ان کو مانوس کر لو. جب وہ تھوڑے سے ہل جائے تم سے تو جیسے زندہ پرندے کو آواز دی جاتی ہے مانوس ہونے کے بعد وہ آ جاتا ہے، ایسا تمہیں تجربہ ہوگا. مگر پہلے اب ان کو ذبح کر دیا جائے گا. درمیان کی بات معذوف ہے کہ ان کو ایک طرح سے ذبح کر قیمہ بنا دیا گیا اور ان کو خلط ملط کر دیا گیا. اب اس قیمے کو، اس ٹکڑے کو ایک پہاڑ پر کچھ، ایک پہاڑ پر کچھ، ایک پہاڑ پر کچھ، 4 پرندے الگ الگ تھے، الگ الگ مقامات پر رکھ دیے گئے اور اب یہ مخلوط ہے، ملے ہوئے ہیں، ان کا گوشت، ان کی ہڈی ملی ہوئی ہے. ثم جعل علی کل جبل منہن جزء، جز رکھ دو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یعنی جیسے تم ان کے زندہ ہونے پر انہیں بلاتے تھے، یاتینک سایہ، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. یہ باس بعد الموت، یعنی مردہ کو زندہ کرنے کا تجربہ ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا، یہ دکھایا گیا انہیں. اب اس کی معجزات کے انکار کرنے والے کیا تعویل کرتے ہیں، جن کے ہمارے علاقے میں سر خیل سر سید صاحب ہیں اور دوسری جگہوں پہ اور لوگ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر پرندوں کو الگ الگ جگہ بٹھا دو، پھر آواز لگاؤ یعنی سیٹی بجاؤ، وہ آ جائیں گے دوڑتے ہوئے. تو اس میں کون سا معجزہ ہوا؟ یہ تو ہر کبوتر باز کر رہا ہے آج، اور ہر جو ہے وہ ان کو جانوروں کو پالنے والا وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کون سی کوئی اعزاز کی بات ہے، یا ایسی کون سی بات ہے جس کا قرآن حکیم میں تذکرہ کیا جائے گا اس طرح سے؟ اور اس میں کون سا باس بعد الموت کا تجربہ ہونا ہے؟
بس انکار کرنا ہے، معجزات کا تعویل کرنی ہے تو بات ایسی بناتے ہیں جو بنتی بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ خود اپنے معنی کی حفاظت کرتے ہیں کہ انہیں کہا کہ منہن جزءا، ایک ایک ٹکڑے کو رکھ دو، تو یہاں سے یعنی بات واضح ہے کہ ان کو ٹکڑے کر کر پھر رکھ دو، پھر وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے، یا تینا کا سایہ، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے۔ وعلم، اور جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو۔ یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کا آغاز ہوتا ہے، اور طرح طرح سے مختلف چیزیں جو انفاق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو خراب کرنے والی ہیں ان کی مذمت آ رہی ہے، اور انفاق کیسے کرنا چاہیے، عطیات کیسے دینے چاہیے، کس کو دینے چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کتنا اس کا اجر ہے، یہ سارا موضوع سورہ بقرہ کی ان آیات میں آتا ہے۔ فرمایا مثال اس کی جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اور اس سے اگ آئیں 7 بالیاں، یعنی مثال کے طور پر گندم کا ایک دانہ آپ زمین میں بو دیجئے، اس سے جو پودا نکلتا ہے اس میں 7 خوشے نکل آتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر کئی پھر دانے ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ، ان میں سے ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے مثال تھی، اس سے زیادہ بھی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے، تھوڑا سا بھی ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کر لیجئے، جب غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، ہر کوئی اپنا سامان لایا، ایک صحابی رسول وہ رات بھر محنت کر کر کچھ کھجورے لے کر آئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا کر رکھوا دیا، اور فرمایا کہ سب پر بھاری ہے، کیوں کہ اخلاص کے ساتھ ہے، اس کے پاس تھا ہی تھوڑا، اس میں سے بھی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا دیا، یہ دیکھتے ہیں کس نیت کے ساتھ دیا، اخلاص تھا، کیفیت کیا تھی، کتنا ایثار اس میں تھا۔ اللہ دلوں کے حال جاننے والے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والے، خوب جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، اصل میں تو مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا، اسی کا ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں۔ اموالہم کہہ کر اللہ نے بتایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے بغرض آزمائش، تمہاری ملکیت عارضی میں دے دیا گیا بغرض آزمائش، ہے تو اللہ ہی کا، اگر اللہ کے راستے میں واپس دیا تو کیا کیا تم نے؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اس کو بہانہ بنا دیا اپنے بندوں کو بخشنے کا اور اسی طرح سے ان کو نوازنے کا۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر یہ خرچ کرنے کے بعد، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد اس پر وہ پیچھے نہیں لگاتے، یعنی اس کے پیچھے ما انفقوا منا ولا اذى، جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لگاتے احسان کا جتلانا اور ایذا دینا۔ مطلب کیا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جو انفاق کو، اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی اجر زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ ایک احسان جتلانا، دینے کے بعد اسے کہا جائے کہ میں نے تو فلاں وقت پر تمہاری مدد کی تھی، بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، اس کو جتلاتا نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ نیک لوگ خرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم آپ سے کسی جزا بدلے کے طلبگار ہیں اور نہ کسی شکر گزاری کے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ شکریہ کہیں ہمیں، ہم تو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کو کچھ عطا کیا، مانگنے والی خاتون کو کچھ دے دیا، تو اس خاتون نے جواب میں دعا دے دی۔ آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ کہا کہ اس نے دعا دی ہے، تو کہا کہ ایسی ہی دعا جا کر اسے دے دو، تاکہ یہ جو کچھ دیا گیا اس کا بدلہ یہ دعا نہ ہو جائے، دعا کا بدلہ دعا، اور جو خرچ کیا گیا اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کیا جائے گا۔ لا یتبعون، وہ پیچھے نہیں لگاتے، ما انفقوا، اس پر جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان کے جتلانے کو، ولا اذى، اور نہ اذیت پہنچانے کو، کہ خرچ کرنے کے بعد ان سے بیگار میں کام لیتے ہیں، یا یہ کہ ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کی رسوائی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اوروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے مدد کی تھی، اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ لہم اجرہم، جو ان چیزوں سے محفوظ ہوں ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس محفوظ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا گیا کہ اچھی بات کا کہہ دینا اور درگزر سے کام لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے پیچھے اذیت رسانی ہو۔ اگر تمہارے اندر ایسی ہلکی طبیعت ہے اور مزاج میں اتنا جو ہے وہ سفلاپن پایا جاتا ہے کہ خرچ کر کر پھر اذیت پہنچاؤ گے، تو اس سے اچھا ہے خرچ نہ کرو، اور کیا کرو، بس درگزر سے کام، جو تم سے مانگے اس سے اچھی بات کہہ دو اور درگزر کر دو، اس کو کچھ نہ دو۔
مطلب کیا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے. تاکیدن پھر کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جتلانا، دکھلاوا کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، احسان جتانا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ کہیں پر اگر تمہارے لیے اذیت بنتی ہو، یتبعھا اذی سے مراد یہاں پر پہلی بات اپنی جگہ مکمل ہو گئی، دوسرے معنی بھی کیے گئے کہ تم خرچ کر بیٹھو اور اس کے بعد تمہارے لیے اذیت بن جائے، یعنی تم خود نادار ہو جاؤ اور تمہارے پاس اپنی ضرورت کے لیے نہ بچے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ جو مانگنے والا آئے اس کو کہہ دو کہ بھائی میرے پاس وسعت نہیں ہے اور مجھے معاف کرنا، اس سے درگزر سے کام لو اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو. یتبعھا اذی جس میں اذیت ہو، یعنی تمہارے لیے اذیت بن جاتی ہو، یہ دوسرا ترجمہ ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے پرواہ ہے، نہایت بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. تیسری مرتبہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ مال ایسی چیز ہے کہ جب یہ آتا ہے تو لا محالہ انسان کے اندر پست اخلاق بھی آ جاتے ہیں، اخلاقیات اس کے پست ہو جاتے ہیں، گن گن کر رکھنا، اور پھر یہ کہ اپنا سمجھنا اس کو، اور خرچ کرنے کے بعد بھی اس پر اپنے کچھ نہ کچھ حقوق کو باقی رکھنا، اور یہ کہ خرچ کرتے ہوئے بھی جو ہے جتلا دینا، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ اس سے فائدہ چاہنا. ایسی چیزیں یعنی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے پھر بھی ایسی حقیر حرکتیں، حقیر کام وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے بار بار بتایا گیا کہ ایسا کام نہ کرو. لا تبطلوا، باطل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلانے کے ذریعے سے اور ایذا دینے کے ذریعے. کالذی ینفق مالہ، مثال اس شخص کی مانند کہ جو خرچ کرتا ہو اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو. صفوان کہتے ہیں چکنے پتھر کو. علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو، یعنی تھوڑی سی گرد ورد آ گئی ہو. فاصابہ وابل، پھر پہنچے اس کو زوردار بارش، یعنی برسے اس پر زوردار بارش. فترکہ صلدا، اور وہ بارش اس پتھر کو بالکل صاف کر کر چھوڑ جائے، یعنی جو کچھ مٹی آئی تھی وہ بھی بارش کی وجہ سے اس سے محو ہو گئی، دور ہو گئی. اب بتائیے جس پر یعنی کوئی پودا تو اگتا نہیں ہے اس پر جو پتھر ہو، اور پتھر پہ کچھ مٹی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اگ جاتا، مگر اب بارش زوردار آئی اور اس نے آ کر اس جگہ کو اور صاف کر دیا، اب وہاں اگنے کا کوئی اور امکان نہیں رہا. تو بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے جو شخص خرچ کر کر احسان جتلاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے پتھر میں بیج بو دیا. یہ تو اگنے والا نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ آخرت میں سے ملنے والا نہیں. جبکہ ایک شخص ہے جو کہ زرخیز زمین میں بیج بوتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، اور وہاں بارش برستی ہے تو وہ پھر پودا اگتا ہے اور اس کے لیے فصل سامنے آتی ہے. فرمایا فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ ایسے لوگ کچھ قدرت نہ رکھتے ہوں گے اس کے اوپر جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی جو کچھ خرچ کیا تھا دنیا میں، روز قیامت اس کا عوض انہیں نہیں ملے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ایسے لوگوں کو، ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، دوسری طرف مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ایذا پہنچاتے نہیں ہیں، اسی طرح سے اذیت نہیں پہنچاتے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے نتیجے میں ان کو ثبات قلبی حاصل ہو جائے، نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے. تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایک تثبیت حاصل ہوتی ہے. صحابہ اکرام سے اس کے یہی معنی منقول ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں مزید ثبات پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر کسی شخص کو ایمان کمزور ہو اور ایمان بڑھانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے نیک اعمال کرے، خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے. خرچ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے نفسوں میں پختگی پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر ایمان پختہ ہو جائے گا. اور تثبیتاً من انفسہم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں ایک پختگی آتی ہے. یہ تو کمزور شخصیتیں ہیں جو اپنے ہی لیے سب کچھ بچا کر رکھیں. مضبوط شخصیت تو وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، بغیر کسی عوض کے، بغیر جتلائے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جیسے کہ صحابہ کرام کی شان تھی خرچ کرنے میں، اور جیسے کہ امت کے جو سخی لوگ ہیں ان کی شان ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور آپ کی امت میں بھی یہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ غیر معمولی سخاوت کا جذبہ آج بھی ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. بقیہ تمام اقوام سے آگے ہیں مسلمان، اور پھر مسلمانوں میں الحمدللہ پاکستانی وہ بقیہ مسلمانوں سے آگے ہیں، باوجود اس کے کہ ان سے زیادہ مالدار قومیں موجود ہیں مسلمانوں میں، مگر اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، جہاد کے راستے پر خرچ کرنے، تعلیم و تعلم پر خرچ کرنے، اور جہاں کہیں مسلمان دنیا میں مظلوم ہو، مجبور ہو، مقہور ہو، ان کی ضروریات پہ خرچ کرنے میں مسلمان الحمدللہ بہت آگے، مسلمانان پاکستان بہت آگے ہیں.
تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ تثبیتا من انفسہم، اس کے ذریعے سے ان کی شخصیت کردار میں پختگی آتی ہے، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، مثال مانند اس باغ کے جو ربوا پر ہے، یعنی بلند مقام پر ہے، کسی ٹیلے پر ہے، اصابها وابل، اسے پہنچے زوردار بارش، فاتت اکلها ضعفین، تو وہ لاتا ہے باغ اپنا نتیجہ یعنی اپنا پھل دگنا، جو کچھ اس پر خرچ کیا گیا تھا اس سے زیادہ وہ لوٹا دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے خرچ کرے اور اپنے ایمان میں اضافے کے لیے خرچ کرے، اس کو روز قیامت دگنا پھل ملے گا، یعنی بڑا چڑھا کر اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر تیز بارش اس پر نہ بھی برسے ایسے باغ پر، فَتَلٌ، تو تھوڑی سی فوار بھی اس کے لیے کفایت کرتی ہے، یعنی وہ تو زمین زرخیز ہے نا، نیت اس کی صحیح ہے، تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو اجر میں زیادہ ملے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یعنی اس کی آپاشی کا سامان بھی پورا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل میوے ہوں، واصابہ الکبر، اور اس حال میں اس سے بڑھاپا آ پہنچے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد ہو کمزور چھوٹی، یعنی کم عمر اولاد ہو، اولاد کمزور ہو، ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ باپ کے چھوڑے ہوئے اس باغ کو، لگائے ہوئے اس باغ کو سنبھال سکے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس بڑھاپے کے عالم میں جبکہ اولاد بھی چھوٹی ہے، اس بنے بنائے باغ پر ایک زوردار جھکڑ آئے، بگولا آئے آگ کا، اور وہ اسے جلا کر برباد کر دے۔ کذالک، فرمایا اسی طرح سے، یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا شخص جو دنیا میں خرچ کرتا رہے اور اس کے ساتھ ایذا رسانی، احسان کا جتلانا، اور جو ہے وہ ایذا کا پہنچانا، یہ سب کچھ کر رہا ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے سب کچھ دنیا میں لگا دیا، اب روز قیامت جب اس کا بدلہ چاہتا تھا وہاں جائے گا تو دیکھے گا کچھ موجود ہی نہیں، اس لیے کہ اخلاص نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے خرچ کیے ہوئے کو برباد کر دیا تھا، اور اس دن اب نئے سرے سے اثر نو خرچ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ روز قیامت تو عمل کا دن تھوڑی ہے، وہ تو یوم الجزا ہے۔ کہا اسی کی مثال، اس کی مثال اس کی مانند ہے جس نے باغ لگایا اور جس وقت سب سے زیادہ اس کو ضرورت تھی اس وقت وہ باغ اس کے کام نہ آیا، نہ اس کے نہ اس کی اولاد کے۔ ایسے ہی جو خرچ کرنے والے دنیا میں ایذا پہنچاتے ہیں یا احسان جتلاتے ہیں، روز قیامت جب ان کو ضرورت ہوگی اس وقت وہ ان کا خرچ کیا ہوا ان کے کام نہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے بھیانک انجام سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔